نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ تفسیر کی جو یہ کڑی اللہ کے فضل و کرم سے چل رہی ہے، اس میں آج ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر مکی صورت ہے، اس میں 3 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، اور یہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت میں شمار ہوتی ہے الفاظ کے اعتبار سے، کیونکہ ویسے تو 3 آیات پہ مشتمل اور بھی صورتیں ہیں، جیسے سورۃ العصر، سورۃ النصر وغیرہ، وہ بھی 3 آیتوں کی ہی ہے، لیکن چونکہ سورۃ الکوثر میں الفاظ جو ہیں ان سے بھی کم ہے، اس لیے یہ سب سے چھوٹی صورت شمار ہوتی ہے، اور انہی بنیاد پہ 3 آیات کم سے کم 1 رکعت میں پڑھنے کا ذکر ہے۔ یعنی قرآن کی سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ 3 آیت پہ مشتمل ہے، اسی لیے یہ ذکر ہے اسی بنیاد پہ کہ نماز میں کم سے کم بھی تو 3 آیت پڑھی جائے، یعنی 1 صورت پڑھی جائے، لیکن اگر بڑی آیت ہو تو جیسے آیت الکرسی وغیرہ تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس صورت کا شان نزول ایسا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب اسلام ابھی آیا نہیں پوری طرح، لوگ ابھی جاہلیت کے دور سے ہی گزر رہے تھے، جاہلیت کے رسم و رواج کو ہی اپنائے ہوئے تھے اور اسی میں ملوث تھے۔ وہ سماج جس میں لڑکی کو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے حالات میں، ایسے رسم و رواج میں اگر کسی کے یہاں بیٹا نہ ہو تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس شخص کے لیے لوگ کس طرح کی نگیٹو بات جو ہے سوچتے ہوں گے، اور اس شخص کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ شخص جو ہے اس کے پاس تو اولاد نہیں ہے، یعنی بیٹا نہیں ہے، تو یہ ناکام انسان ہے، یہ ترقی نہیں کر سکتا، یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، اس کی نسل ختم ہو گئی، یہ جڑ کٹا ہے، یہ لا اولاد ہے۔ تو اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے لوگ تھے، وہ سماج تھا اس وقت، اور اسی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نارینہ اولاد، یعنی ان کے خود کے اپنے جو بیٹے ہوئے تھے وہ سب وفات پا گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کے انتقال پر مشرکین مکہ اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے، اور اس بات کی بہت خوشی منائی ان لوگوں نے، ایک دوسرے کو دعوتیں دی، تالیاں بجائی، گانے بجانے کیے، یعنی بہت خوش ہوئے، اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، ان کا یہ سمجھنا تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑ کٹے ہو گئے، ان کی نسل اب باقی نہیں رہے گی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ اپنے مشن میں ناکام ہوں گے، کامیابی تک یہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں آئی، اور وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور ان لوگوں نے خوشی منائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے فیلڈ میں تھے، دعوت کا کام کر رہے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے تھے، ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو لوگوں نے کافی تکلیف دی اور اذیت دی، اور اس اذیت اور تکلیف کے دینے پر یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی تھے اس لیے ان کو تکلیف نہیں ہوتی، نہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا انبیاء کرام سب اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، لیکن وہ سب انسان تھے، وہ سب بشر تھے۔ تو بشری تقاضا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو خود اس بات کی تکلیف کہ کسی کی اولاد چلی جائے تو انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے تکلیف لازم ہے، اس تکلیف کے اوپر اگر کوئی تانا دے اور اس طرح کی خوشی منائے اور طرح طرح کی باتیں کرے تو پھر انسان ذہنی پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ تکلیف کا احساس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا، وہ بھی اس ذہنی پریشانی سے گزر رہے تھے۔ اور ایسے بہت سارے موقع آئے جب بہت زیادہ ذہنی پریشانی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہی ہوا جب اس واقعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی پریشانی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواباً یہ صورت نازل کیا، جواباً یہ صورت نازل ہوا، اور اس صورت میں جو بات بتائی گئی کہ آپ کو خیر کثیر سے ہم نے نواز دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو میں نے خیر کثیر دیا ہے، اب آپ اس دنیا کے غم پر دل چھوٹا نہیں کریے، اس دنیاوی غم پہ آپ دل چھوٹا نہ کریے، آپ کو تو خیر کثیر سے نواز دیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبیوں کی مدد کیا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی جواباً یہ صورت نازل فرما کے۔ تو یہ تھا شان نزول سورۃ الکوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی کیجیے، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ کوثر بہت مبالغہ اس میں پایا جاتا ہے، اور اہل لغت نے اس کا معنی خیر کثیر لکھا ہے، اور یہ بھی خیر کثیر کیسا کہ اس میں ہر طرح کی بھلائیاں، نیکیاں، نعمتیں جو ہے وہ کثرت سے ہی نہیں ملنا، بلکہ اس میں افراط اور فراوانی کی کثرت پائی جاتی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کثیر، کثرت، بہت زیادہ ہونا، اس میں بھی فراوانی، اور اتنی فراوانی کہ ہم اور آپ جو ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ کوثر کا معنی ہے۔ اور حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوثر جو ہے وہ بہشت میں ایک نہر کا نام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اور اس کے متعلق سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی غشی سی یعنی طاری ہوئی، یعنی اونگ سا آیا ان کو، اور جب ان کی نیند ٹوٹی تو وہ مسکرائے، اور مسکرا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے، اور پھر یہی صورت الکوثر تلاوت فرمائی، اور پھر فرمایا کہ جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نہر ہے جو اللہ نے مجھے بہشت میں دی ہے، جنت میں نہر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے متعلق بہت ساری احادیث آتی ہیں جس میں کوثر سے مراد یہی بتایا گیا ہے کہ کوثر ایک نہر ہے
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور ان کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے ہیں، وہاں ستاروں کی تعداد کے جتنے آب خورے رکھے ہوئے ہیں، آب خورے یعنی پیالے، گلاسز، اور اس کی تعداد کیا بتائی گئی؟ ستاروں کی تعداد، ستاروں کی تعداد بتائی گئی۔ سبحان اللہ۔ جنت میں کوثر نامی جو نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی، اس کا ذکر بھی بہت ساری روایتوں میں آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بہت سی روایت نقل ہوئی ہے، تو جس میں سے وہ فرماتے ہیں کہ معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے تراشے ہوئے موتیوں اور ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس کے تہ یعنی جو اس کا لیئر ہوتا ہے، اس کے تہ کی مٹی مشک کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جبرائیل علیہ السلام سے یا پھر ان جو بھی فرشتے ان کو سیر کرا رہے تھے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا، یعنی فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ حضرت انس ہی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کوثر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے، اس کی مٹی مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کی یہ صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی تہ میں کنکریوں کی بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی وہ نہر ہے، ایسی وہ نہر ہے۔ اور پھر اس نہر میں سے جو حوض نکلے گا تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ بھی مراد جو ہے اس سے حوض کوثر ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن میدان محشر میں عطا کیا جائے گا، اور جس دن سب لوگ پیاس سے انتہائی بے تاب ہوں گے، پیاس شور مچا رہے ہوں گے، اور اس وقت حالت یہ ہوگی کہ لوگ پسینے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے، سوا نیزے پر جو ہے وہ سورج آ چکا ہوگا، اور ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق گرمی کا احساس ہوگا، یعنی جس کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے ان کو گرمی اتنی کم لگے گی، پسینہ اتنا ان کا کم ہوگا۔ تو اس طرح سے اس وقت یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ آپ اپنی امت کو حوض کوثر سے پانی پلائیے۔ سبحان اللہ۔ تو اہل ایمان کو جو فرمانبردار ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہوں گے، ان کو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر سے اسی پیالے میں جو آب خورے بکھرے پڑے ہوں گے ستاروں کی تعداد میں، انہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس میں شامل کرے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے یہ آب کوثر جو ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو پہچانیں گے کس طرح سے؟ وضو کے اعضاء کے چمکنے سے۔ وضو کے اعضاء کے چمکنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کو پہچان جائیں گے اور انہیں بلائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خبردار کر دیا ہے کہ ان میں سے کچھ میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے، میری سنتوں کی پیروی نہیں کریں گے، وہ اس میں رد و بدل کر دیں گے، وہ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کریں گے۔ ویسے لوگوں کو حوض کوثر سے ہٹا دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کیا میرے رب، یہ تو میرے ہیں، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو یہ خبر دی جائے گی
کہ آپ کو کیا معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا تغیرات کیے، یعنی کیا کیا جو ہے وہ نئی نئی باتیں دین میں نکالی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملے گی تو وہ ان لوگوں کو سحقاً سحقاً کر کے اپنے سے دور کر دیں گے، اور ایسے لوگوں کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ یعنی بدعتی کے لیے حوض کوثر کا پانی نہیں ہے، اور ان کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجلنا منہم، اللہم لا تجلنا منہم۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں میں بدعتیوں میں شامل نہ کرے۔ ہم سب کو آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو بدعت سے بچا کر کے رکھے۔ صحابہ کرام کا یہ حال ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بدعت دلالہ پڑھتے تھے، یہ پڑھنا تھا کہ صحابہ کرام کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر، ان کے اندر خوف اتنا اللہ کا اور آخرت کے منظر کا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ خوف سے سرخ ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح سے حوض کوثر سے جو اللہ کے اطاعت گزار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اطاعت گزار بندے ہوں گے، جو بدعتی نہیں ہوں گے، ان کو حوض کوثر سے پانی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے متعلق، کوثر کے متعلق سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کوثر سے ہر وہ بھلائی مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ بھلائی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ تو اس پر سوال کیا گیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، تو اس کے جواب میں بتایا کہ جنت والی نہر بھی ایک بھلائی میں داخل ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی۔ تو یہ خیر کثیر جو ہے جس کا تعلق تو اخروی زندگی سے یعنی آخرت کی زندگی سے ہے، لیکن اور دنیا میں بھی آپ کو خیر کثیر سے نوازا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا، قرآن جیسی عظیم نعمت دی، جس قرآن کے آنے سے، جس قرآن کی تعلیمات سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے جو وحشی اور اجڑ قوم تھی، یعنی جاہلانہ رسم و رواج پر چلنے والی قوم، اس کو 23 سال کے عرصے میں اس کی کایا پلٹ کر کے رکھ دی اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پہ فائز کیے گئے تھے وہ مشن ان کی اب زندگی میں ہی وہ کامیاب ہوئے، اور انہوں نے خود دیکھا اس کامیابی کو۔ عرب میں کفر اور شرک کا پوری طرح سے خاتمہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی شکل میں ایک ایسی جماعت ملی، ایسے ساتھی ملے، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، ایسے ساتھی اللہ کے حکم سے مل گئے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی اور ان کو چھوڑا، اور پھر ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں تمام دنیا پر چھا گئے، اور دین اس طرح سے جو ہے پورے دنیا کے گوشے گوشے میں غالب ہوا۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈرشپ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی شکل میں جس مکہ سے لوگوں نے نکال دیا تھا، اذیت دی تھی اور مذاق اڑاتے تھے اور اذیتیں دیتے تھے، اسی مکہ میں اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے ایک دم سے ونر اور عزت کے ساتھ داخل ہوئے، اور سارے دشمن ایسے ہوئے ان کے روب سے کہ کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ کوئی ایک آواز بھی نکال سکتا تھا۔ یعنی غالب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، اور پھر 1 سال لگتے لگتے سب کچھ جو ہے وہ
کفر اور شرک کا جو بھی وہاں تماشا تھا سب کچھ ختم ہو گیا، اور پوری طرح سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لینے لگے، اور جوف در جوف چاروں طرف سے لوگ جو ہے وہ آ کر کے اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں، یہ ساری کامیابی خیر کثیر ہے دنیا کے لیے، اور آخرت میں بھی خیر کثیر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ اور یہ جو خیر کثیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوازا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان نعمتوں کے ملنے سے اللہ کے احسانات کو یاد کیجیے، اور شکریہ کے طور پہ آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کیجیے اور قربانی بھی کیجیے۔ بدنی عبادتوں میں نماز بہت اہمیت رکھتی ہے، اور مالی عبادتوں میں سے قربانی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اس پروردگار کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ گویا یہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے، اور کیونکہ ان کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اس لیے کہ، اور اس کے بعد امت کو، کہ ان لوگوں کا جو طریقہ تھا عبادت کا وہ خود ساختہ طریقہ تھا، وہ اپنی مرضی کے مطابق عبادت کرتے تھے، اور اس عبادت میں بھی خرابی تھی۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے، اور خرابی، سب سے بڑی خرابی کیا تھی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اپنے بتوں کو وہ اختیارات دے کر کے رکھے تھے جو خاص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے، اور ان لوگ جو قربانی کرتے تھے یا نذر و نیاز کرتے تھے وہ اپنے بتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو اتنی ساری نعمتیں ملی، اللہ کا احسان ہے، آپ شکر ادا کریں، اور نماز پڑھیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور قربانی کریں کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ یعنی یہاں اخلاص کی دعوت دی گئی کہ مشرکین مکہ جس طرح سے کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو نہیں کرنا ہے، وہ مشرک ہیں، اسی وجہ سے وہ شرک کر رہے ہیں۔ نماز ہو یا زندگی ہو یا موت ہو، قربانی ہو، مالی عبادت ہو یا بدنی عبادت ہو، سب کچھ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ تو یہ حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آیا، اور یہ بات اس میں بتائی گئی کہ خالصتاً جو بھی عبادت کرنا ہے، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ قربانی ہو، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ یہ حکم دے کر کے اب تیسری آیت میں جو بات فرمائی گئی کہ ان شانیک هو الابتر، کہ وہی تمہارے دشمن ہی ابتر ہوں گے، جڑ کٹے ہوں گے۔ شان نزول میں جو بات ہم لوگوں نے دیکھی کہ دشمن سے مراد کون سے؟ وہی لوگ مشرکین مکہ، کفار مکہ، ان کے دل میں کینہ تھا، عداوت تھی، بغض تھا، دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی درجے کے، قریش مکہ جو ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کے طور پہ جو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑکٹا کہا، تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جڑ کٹا نعوذ باللہ رسول نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ تم ہو، تمہارے دشمن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جڑ کٹا جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، وہ لوگ جڑ کٹے ہوں گے، وہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ ناکام ہوں گے۔ اور یہ بات صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جواباً نہیں تھا، صرف جواب یعنی کہ صرف جوابی حملہ نہیں تھا، بلکہ یہ در حقیقت قرآن کی بہت بڑی پیشن گوئی تھی، جو ایک پیشن گوئی جو ہے وہ ثابت ہوئی، اور واضح طور پہ لوگوں نے دیکھ لیا اور جان لیا اور سمجھ لیا۔ اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی تھی تو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ابتر سمجھ رہے تھے، جڑ کٹا سمجھ رہے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں ان کے پاس تو بیٹا نہیں ہے، ان کا تو کوئی نام لینے والا نہیں، یہ تو ناکام ہوں گے، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں،
ان تک ہی یہ ساری باتیں چل رہی ہے، یہ ان کے جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہی سمجھ رہے تھے لوگ. اور کوئی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ ذہن میں بھی کسی کی بات یہ نہیں آئی کہ قریش جو اتنے بڑے بڑے سردار ہیں وہ ابتر ہو جائیں گے، وہ ابتر ہو جائیں گے. ایسا کسی نے تصور بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ مکہ میں ہی نہیں پورے عرب میں ان کا نام تھا. کامیاب لوگ تھے دنیاوی لحاظ سے، مال و دولت. اور یہ مال و دولت صرف مال کی اور اولاد کی نہیں، بلکہ جگہ جگہ ان لوگوں کے مددگار سارے لوگ تھے، اور ان کی مدد کرنے والے لوگ. اور اس کے کیونکہ یہ جو لوگ تھے متولی تھے خانہ کعبہ کے، منظم تھے، یعنی انتظام سارا ان کے ہاتھ میں تھا. تو اس وجہ سے تمام عرب قبائل سے ایک دم ان کا وسیع تعلق تھا، یعنی ان کا تعلق جو تھا بہت پھیلا ہوا تھا دور دور تک. لیکن کیا ہوا، سبحان اللہ، چند سال میں ہی، کچھ سالوں میں ہی سب حالت جو ہے وہ بدل گئی، سب کایا پلٹ گیا. جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے. فتح مکہ کے موقع پر قریش کا کوئی بھی حامی مددگار نہ بچا، کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا، اور سب بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈالنا پڑا سب کو، قریش مکہ کو. اور 1 سال ہوتے ہوتے سبھی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کیا، اور لوگ جو ہے جوف در جوف، جھنڈ جھنڈ میں لوگ، گروپ میں بن کے آ کر کے لوگ، جیسے پہلے اسلام قبول کر رہے تھے ایک ایک انڈیویجولی، ایک ایک لوگ آتے تھے اور اسلام قبول کر رہے تھے. لیکن ابھی کیا ہوا کہ لوگ جو ہیں جوف در جوف ایک دم گروپس میں آ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اور اس طرح سے 1 سال لگتے لگتے جو ہے وہ سارا عرب قبائل جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، اور اسلام جو ہے اسلام غالب ہو گیا، اور دشمن جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکے. اور پھر وہ ایسے بے نام و نشاں ہو گئے کہ ان کی اولاد بھی جو باقی رہی، کچھ تو اسلام لے آئی، جو ان کے لیے بہت ناکامی کی بات تھی، کیونکہ جو مسلمان کے دشمن ہیں ان کی اولاد اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، تو اس سے بڑی تکلیف کی بات اور کیا ہوگی. تو کچھ تو ایمان لے کے آ گئے، اور جو لوگ بچے کوئی نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ جو اسلام کے دشمن تھے بڑے بڑے، ان کی اولاد ہے، کوئی نہیں جانتا. اور جو لوگ جانتے بھی ہیں تو ویسے لوگوں کو اپنا کہنا بھی نہیں گوارا کرتے. ان کا نام کوئی ابو لہبی یا ابو جہلی ان لوگوں کے خاندان میں یا ان لوگوں کی نسل میں ایسا کوئی ان کا ٹائٹل نہیں کہیں بھی کوئی پاتا ہے کہ کوئی ابو لہبی یا ابو جہلی ایسے ٹائٹل کے ساتھ کوئی خاندان ہو. نہیں، وہ ختم ہو گئے، جڑ کٹے ہو گئے وہ لوگ. نام لینے والا بھی کوئی نہیں، اور اگر نام لیا بھی جاتا ہے تو لعنت ہی بھیجتا ہے. نام لیا بھی جاتا ہے تو لعنت ہی بھیجتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کی شان تو بلند ہے، عزت ہے، عزت والی ہے اور شرف والی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان و عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر جو بقا بخشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وہ لازوال ہے، کبھی نہیں ختم ہونے والا، کبھی نہیں ختم ہونے والا. دنیا کے اربوں مسلمان ہر روز کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ درود بھیجتے ہیں. اذانوں میں، نمازوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. پھر میدان حشر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درجات عطا کیے وہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا. اس کے بعد مقام محمودہ بھی عطا کیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بلند ہوا، اور وہ ہمیشہ کے لیے ان کو عزت اور عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بخشی گئی، اور وہ کامیاب ہوئے. الحمدللہ وہ کامیاب ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عزت اور شرف بخشا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان
ان کے ساتھیوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت اور شرف بخشا. جیسے آج اتنے سالوں بعد بھی آج دنیا میں کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیق ہے، کوئی صادق ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی ہے، کوئی زبیدی ہے، کوئی انصاری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور شرف نہیں بخشی، ان کا نام لینے والا اور ان کو بلندی نہیں دی، بلکہ ان کے خاندان اور ان کے دوستوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان کے ساتھیوں کو بھی بخشی. اللہ اکبر. اور ان سب کا نام جو ہے وہ بلند ہے، اور ان سب کا نام لیا جاتا ہے، اور ان سب کو جانا جاتا ہے اچھے خیر کثیر میں ان لوگوں کا نام درج ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہوا، یہ پیشن گوئی جو ہے وہ حق ثابت ہوئی. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو، حق پر رہنے والے کو، ثابت قدم رہنے والے کو، توحید پرست کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رہنمائی سے نوازتے ہیں، اور وہ کامیاب ہوتا ہے انسان جو حق پہ ثابت قدم رہے، اور اللہ کے لیے جو ہے وہ اس دنیا میں بھی تکلیفیں برداشت کرے اور آخرت پر اپنی نظر رکھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جاہلیت کے رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ زندگی گزارنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.